نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جدوجہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے۔ وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا، وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا۔ وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی، عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا، جدوجہد کرنی۔ امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا۔ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے۔ واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امتوں کی امام ہے۔ اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جدوجہد، آگے بڑھنا۔ ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ جدوجہد کریں، میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ جو شخص جس حد تک اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، دین کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرے، وہ آگے بڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنی بعثت کے مقاصد بیان کیے نا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، ان میں سے ایک بڑا مقصد نبی پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا۔ تمہارے اخلاق میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اخلاق بہتر کرنے، تزکیہ نفس کرنے۔ صوفیزم کیا ہے؟ اخلاق کی تربیت کا نام صوفیزم ہے۔ جتنا اخلاق اچھا ہوگا، جتنا اس کے اندر صبر ہوگا، شکر ہوگا، قناعت ہوگی، خودداری ہوگی، اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا بڑا وہ صوفی ہوگا۔ تو ہم صوفیزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ جو یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ صوفیزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہم 5 چیزوں کو صوفیزم سمجھتے ہیں، 5 چیزوں کو خانقاہی نظام سمجھتے ہیں۔ یہ مختلف کتاب و سنت سے جو نچوڑ میں نے اپنے سنگیوں کے لیے بنایا وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ 5 چیزیں۔ سب سے پہلے صوفیزم کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رج کے پیار کرنا ہے اللہ رسول سے، اور عملاً آنکھوں میں آنسو ہوں، سینے میں درد ہو، اس کی صرف نعت نہ ہو، وہ سچ مچ والا۔ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نعت لکھ کے لے آئے، کہنے لگے ذرا میری نعت دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ نعت دیکھی تو اس میں انہوں نے نا یہ لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں تڑپتا ہوں، میں روتا ہوں، میں بلکتا ہوں، میں سسکیاں لیتا ہوں، میں ساری رات سوتا نہیں۔ یہ نعت میں انہوں نے حضور کے لیے عرض کیا تھا، استغاثہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی لکھی ہوئی نعت جب فاضل بریلوی کو انہوں نے دکھائی کہ اصلاح کر دیں کوئی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے
یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے آپ کی کیفیت ایسی لگتی تو نہیں کہ آپ تڑپتے ہو حضور کی یاد میں اور رات بھر آپ سوتے نہ ہو. تو کہنے لگا جی نہیں یہ تو شاعری ہے نا. تو آپ فرمانے لگے نبی پاک کی بارگاہ میں جھوٹ بولتا ہے, حضور کی بارگاہ میں تو جھوٹ بولتا ہے, تو جیسا نہیں ہے ویسا کہتا ہے. یہ پتا یہ صوفیزم ہے کہ سچ مچ تو تڑپے حضور کے لیے اور سچ مچ تو رات جاگے نبی پاک کے لیے. سچ مچ فاضل بریلوی کا آپ کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کوئی ایسی کیفیت بیان نہیں کرتے جو ان کی نہیں ہے, جو ان کی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. وہی بات کرتے ہیں جو ان کا اصل منظرنامہ. اور دوسرا پوری محبت کے ساتھ سنت اور شریعت کی پیروی کرنا, مجبور ہو کر نہیں. صوفی ڈنڈے کے زور پر دین پر نہیں لگاتا, صوفی نا دین گھول کے پلا دیتا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. صوفی کہتے ہیں پلاؤ اسے حضور کی محبت. تیسری بات صوفیزم کی وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا معنی ہے تمام غلاظتیں نکال دینی ہے. حسد, بغض, کینہ, ہرس, ہوس, لالچ نکال دے. اپنے دل میں محبت, پیار, عاجزی, انکساری بھر لے تو تزکیہ نفس ہے. اور چوتھی بات صوفیزم میں ہوتی ہے برداشت, رواداری, خدمت خلق. برداشت اور رواداری نہ ہو تو مخلوق کی خدمت نہیں ہوتی. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں وہ لالچ کرتے ہیں. تو برداشت اور رواداری پیدا کرو گے تو خدمت خلق ہوگی, مخلوق کی خدمت کرنا. اور پانچویں بات ہے صوفیزم میں یقین کامل ہو اور اخلاص پورا ہو. اگر یہ 5 باتیں موجود ہوں تو صوفی کامل ہے. یہ ہے اصل میں خانقائی نظم, اللہ رسول کی محبت, شریعت کی پابندی, تزکیہ نفس, خدمت خلق, اور اس کے ساتھ رواداری ہو, برداشت ہو. اور 5واں یقین کامل. اور یہ ہم آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ ہم سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ ہم ماحول کو دینا چاہتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب فرماتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بہترین ترین لوگوں کو منتخب کرتا ہے اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. نبیوں میں سے حضور کا انتخاب فرمایا. چونکہ اللہ کریم کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے, اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا اعزاز عطا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے لیے, حضور کی خدمت کے لیے, نبی پاک کے دین کی نصرت کے لیے جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ تھے انہیں منتخب کر کے حضور کے صحابہ بنایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے, آپ اس بات کو سمجھ لیں, یہ اللہ کا انتخاب. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بہترین لوگ تھے, میں ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. اپنی بیٹی کے لیے, بیٹے کے لیے کوئی رشتہ کرنا ہوتا ہے تو بڑا ہی تلاش کرتے ہیں اور بڑے خوب لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے کو ادارے میں داخل کرانا ہو تو بڑا کوئی خوب ادارہ تلاش کرتے ہیں جہاں وہ رہ سکے. آپ سمجھیے نا کہ اللہ نے بھی وہ خوب لوگ تیار کیے جن کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے وقت گزارنا تھا. خوبصورت لوگ, صاف ستھرے نظریات والے, صاف ستھرے خیالات والے, جان کو, مال کو, عزت کو, برادری کو, ہر چیز کو نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے والے. اور قرآن مجید نے خود فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور فرمایا والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں,
کسی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں. جب اللہ فرما رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہے. میری طرف دیکھیے گا، جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں تو پھر سارا زمانہ بھی کہے کہ وہ آپس میں ناراض تھے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب اللہ فرماتا ہے رحم دل تھے آپس میں، پھر ہم کیسے تسلیم کریں گے جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ رحم دل؟ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے صحابہ کے لیے، کل صحابہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. ایک والد کے 5 بیٹے تھے اور والد نے مجموعی طور پہ کہہ دیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں. مثال دے رہا ہوں، وہ تلک الامثال نضربها للناس، مثالیں ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے اس باپ نے کہہ دیا کہ میں ان 5 سے راضی ہوں، مطلق بات کر دی. لیکن ایک آدمی باہر نکل کے کہنے لگا نہیں، چوتھے والے سے ابا ناراض ہے. بھئی آپ یہ بتائیے کہ جب ابا نے کہہ دیا ہے کہ میں 5 سے راضی ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، 3-4 تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے پڑوسیوں سے سنا ہے، وہ میں نے فلاں سے سنا ہے. آپ مجھے بتلائیے گا کہ وہ گھر والے اس آدمی کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے بھی ابا نے خود کہا میں راضی ہوں. قرآن مجید میں مجموعی طور پہ صحابہ کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ. اب کوئی آدمی اٹھ کے ہمیں کہے کہ نہیں فلانے سے اللہ کریم راضی نہیں تھا تو ہم اسے کہیں گے تیری مانیں گے یا رب کریم کی مانیں گے؟ ہم کیسے؟ تو یہ یاد رکھ لیں کل صحابہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانیں بند رکھنا. اللہ کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنا. یہ سیاستہ کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے کیا. جس نے ان سے پیار کیا، کس کی رشتہ داری ہے سیدنا بلال حبشی سے؟ کس کی برادری ملتی ہے صہیب رومی کے ساتھ؟ کس کا قبیلہ ملتا ہے سلمان فارسی کے ساتھ؟ ہم نے تو نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ نبی کریم کے غلام ہیں، ہم نے ان کی غلامی کی. تو حضور فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے بھی میری وجہ سے رکھا. جس نے ان سے بغض رکھا، حضور تو اس بندے کو چاہتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرے. ابن اسحاق اور ابن حشام دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا نا سرکار کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بانٹ دیا کرتے تھے. کسی کو حضرت ابو طلحہ انصاری لے جاتے تھے، کسی کو حضرت مقداد لے جاتے تھے، کسی کو جناب ابو دردہ لے جاتے تھے. اور بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں تھی نا. حضرت ابو بکر صدیق تو کہتے تھے بس آپ حکم فرما دیا کرو، اور حضرت عثمان نے تو دروازے کھولے ہوئے تھے. لیکن جب مہمان آتے تو چھوٹے غلام بھی حضور کے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں کہ وہ بدری ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں. ہماری نظر میں تو سارے بڑے ہیں نا، ہماری نظر میں تو وراء الورا ہیں، تو وہ بھی لے جاتے تھے مہمانوں کو. طریقہ ہی یہی تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا صحابہ میں بانٹ دیا جاتا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ سے بھی کچھ مہمان آئے. مسلمان بھی گئے تھے نا ہجرت کر کے حبشہ، تو نجاشی بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، بڑی محبت کی تھی. بلکہ جب قریش مکہ نے کہا کہ ان کو واپس کر دے تو اس نے کہا میں تھوڑی کروں گا واپس. تو جب حبشہ سے مہمان آئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ترکی خیمہ لگوایا. اس زمانے میں ترکی خیمہ مہنگا لگتا تھا، خاص مہمانوں کے لیے لگوایا جاتا تھا. ترکی خیمہ لگوایا اور فرمایا ان کا کھانا کسی کے گھر سے نہیں پک کے آئے گا، ان کا کھانا یا عائشہ صدیقہ بنائیں گی یا فاطمہ الزہرا بنائیں گی. گھر سے کھانا پک کے آتا. اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا پک کے آتا تو میں بھی غلام تھا، بلال بھی غلام تھے، خدام کی لمبی لائنیں ہوتی تھی، حضور حکم دیتے تھے، ہم حضور کے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے وہ لوگ جب آئے حبشہ والے، کھانا گھر پکوایا، خیمہ مسجد میں لگوایا،
اور اللہ کے رسول خود کھانا لے کے خیمے میں جاتے، خود انہیں وقت دیتے، کھانا کھلاتے۔ تو میں نے ایک دن عرض کاری دیا، میں نے کہا حضور مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں۔ یا رسول اللہ مہمان تو روز آتے ہیں، پر یہ رنگ میں نے نرالا دیکھا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے انس، جب میرے صحابہ گئے تھے نا تو ان کے بادشاہ نے بڑی خدمت کی تھی، تو جو میرے صحابہ سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟ تو میرے غلام، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اگر یہ سمجھ آ گئی تو مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں؟